امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اورحان عثمان غازی کا بیٹا تھا۔ ترک اسے ارحان بھی کہتے تھے۔ وہ 1281 میں سوت میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن اپنے دادا یعنی ارطغرل غازی کی گود میں گزرا۔ وہ اپنے دادا ارطغرل غازی کا پسندیدہ پوتا تھا۔ ارطغرل اسے اپنے جوانی کے واقعات اور قصے سنایا کرتا تھا۔ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر پوتے کی تربیت کرتا تھا۔ ابن العربی کی پیشن گوئی اسے سناتا تھا اور پھر اورحان سے کہتا تھا، جان لو تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ اگر تم نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا کہ ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل غازی 1288 میں انتقال کر گیا۔ اس وقت اورحان کی عمر تقریباً 7 برس تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوت کی دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں آس پاس کے علاقوں کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھی اور سلجوقی ریاست ختم ہو گئی تھی۔ ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگول کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، محلات اور گزر وقت کے نواحوں کی سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب قدرت کا معجزہ دیکھیے، اس خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ایک طرف ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لیا اور دوسری طرف ترکی میں ارطغرل کے خاندان سر اٹھانے لگے۔ امیر تیمور اور اورحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوت سے شروع ہوتی ہوئی 100 کلومیٹر بعد بورسا میں ختم ہو جاتی، لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنے ریاست کی آئین، قانون اور بیوروکریٹ سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل غازی کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریب علاقے فتح کرنے کا اختیار بھی دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے اور وہ ایشیائے کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹیاں بنائی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطان عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا اور اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ اس نے بلغاریہ، سیریا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ قسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتری تھی، لیکن اس نے اس مشرکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ 1399 میں قسود کی جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گیا۔ مراد اول نے سلطان عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطان عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر وینیا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا۔ اس قبرستانوں میں آپ کا کوئی نہ کوئی اورحان ملے گا۔ نیپولین نے ارطغرل غازی کی نسل کے بارے میں کیا خوب لکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔
ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل، فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطنت مشرق یورپ کی عیسائی کے بچوں کو گود لے لیتے تھے، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے اور جب بڑے ہو جاتے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔